کہ روضہ رسول پر حجرے پر جو دروازہ تھا، دروازے پر جو کنڈی تھی، کنڈی کھلی، دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو، صدیق اکبر کی محبتوں کا صلہ میرے مصطفیٰ نے کیوں عطا کیا کہ اپنے پہلو میں محبوب نے سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا شان صدیق فاروق دا کی دسا جنہاں دا اللہ نے اچائے کیتا نشا، سبز گنبد دے اندر جیڑی پچھلی سی تھا، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جگہ جہاں اللہ کہتے 70,000 صبح ہوئے 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آنکھوں پہر کی ہے، وہ مقام جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور یوں محشر میں اٹھنا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم ساتھ اٹھیں گے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات، مولا مشکل کشا کی محبت کا صلہ مقابل صحابہ امت کو دکھایا تھا، جب ان کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹایا، حضرت علی نے نماز اثر مار دی، صدیق اکبر نے غار ثور میں جان مار دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب پتہ چلا اصل اصول بندگی اس تاج ورگی ہے، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، حضرت علی شیر خدا نے، اور وہ بھی اصل تو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے نماز اثر مار دی، صدیق اکبر نے جان مار دی، جان بچانا بھی ضروری، نماز بھی فرض، مگر پتہ چلا کہ یہ سید علی مرتضیٰ صدیق اکبر امت کو سکھا رہے کیا کہ اصل اصول بندگی اس تاج ورگی ہے کہ نماز لوٹا مار دینا، جان مار دینا، محبوب کی عظمت کو بتا دیا، اور میرے محبوب نے انہیں جان لوٹا دی، انہیں نماز لوٹا دی، وہاں پہ ٹہل لگا کے صدیق اکبر کے بیڑی پہ ڈسے ہوئے سانپ کا زہر نکال دیا، حضرت علی کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا۔ محبت رسول میں خسارے نہیں ہوتے، نقصان نہیں ہوتے، کھاتے نہیں ہوتے۔ اے مال کی پوری زکات ادا کرنے والوں، اے حرام سے بچنے والوں، اے گناہوں سے بچنے والوں، اپنا ذہن بنا لو کہ اپنے محبت رسول میں زندگیاں یوں گزارنی ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دے، سنتوں پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، بے حیائی سے بچتے رہے، برائی سے بچتے رہے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، عملی طور پر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شامل ہو کر نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ آج کی اکبر صدیق اکبر سے لے کر آج تک عاشقان رسول کی زندگیاں ہمارے سامنے واضح ہیں کہ عاشقان رسول کس طرح زندگیاں گزارتے رہے اور محبت رسول میں قربانیاں دے کر اپنی زندگیاں اس دین پر اس راہ میں کیا وہ چلاتے رہے۔ اللہ کے پیاروں نے کس طرح دین کی تبلیغ کے لیے قربانیاں دی۔ داتا جی حجویری کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، خواجہ معین الدین چشتی حجویری کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، بابا فرید الدین گنج شکر کہاں سے سفر کرتے کہاں تک پہنچے۔ ہمارے بزرگوں نے اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے قربانیاں دی، سفر کیے، صحبت برداشت کی۔ آپ کی ہمت کرے اور آئے خدا میں سفر اختیار کر کے نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کرے۔ آج کے دور میں آپ نے سنا پڑا ہوگا مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کھلی تھی 41 مہینے کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تھا اس عاشق رسول کی قبر کو، شدید بارشوں میں قبر بیٹھ گئی، 41 ماہ گزر گئے۔ آج کے دور کا نوجوان قبر کھلی ہے لیکن منظر اندر کا کیا ہے؟ امام بھی سلامت، زلفے بھی سلامت، کفن بھی سلامت، بدن بھی سلامت۔ آج کے دور میں ایک نہیں کتنے ایسے نوجوان ہیں، عبد الغفار اتاری ان کے انتقال کے بعد بارگاہ رسالت میں ان کو دیکھ رہا ہے، حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو کوئی بارگاہ محبوب میں حاضری دیتا دیکھ رہا ہے، اور پھر کسی کے جنازے کے وقت، کسی کے جو انتقال کے وقت، کسی کی
تدفین کے وقت، کسی کی قبر کھلنے کے بعد، یہ آج کے دور کے عاشقان رسول محمد احسان اتاری، عبدالسمیع اتاری، محمد نوید اتاری، احد رضا اتاری، یہ عاشقان رسول اپنی قبروں کے اندر سلامت بدن کے ساتھ، سلامت کفن کے ساتھ، سلامت چہروں کے ساتھ ہمیں پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، کبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا ہم زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی بس اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ آج ہم نیت کریں کہ ہم سنتوں سے پیار کریں گے اور حدیث دعا سنیں۔ میں سب دیکھ رہا ہوں دفتر میں آج کے شیطان مارکیٹ بھر گئی ہے، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کیسا عاشقان رسول کا ایک پھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے۔ آپ سنیں اور اس نیت میں اور مختصری لائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میرے جانشینوں پر رحمت نازل فرما۔ عرض کیا کہ آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جانشین؟ فرمایا جو سنت سے محبت کرے اور اللہ کے بندوں کو سنتیں سکھاتے ہیں۔ آج دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لے کر، علاقائی دورے میں شرکت کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، ایک اعمال کا رسالہ پڑھ کر کے، یوم تعطیل اعتکاف میں شرکت کر کے، درس و بیان میں شرکت کر کے، ایک دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں حصہ لے، اس سے آپ انشاءاللہ اپنا حصہ دین کی ترویج و اشاعت میں ملائیں گے۔ لیکن دعوت میں ہمارا حصہ ملے گا، سنتیں عام ہوں گی، ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا، آج کے رسول بنیں گے، ہمارے نوجوان گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں کے راستے میں چلیں گے۔ ہمت کیجیے اور لیکن دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کیجیے۔ لیکن دعوت کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیجیے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے، ایک اعمال کا رسالہ پڑھ کرتے رہے اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے 12 ماہ کے لیے، 1 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے لیے پیش کریں۔ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، ان کو درس نظامی میں لائیں، عالم بنائیں۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں جب حصہ لیں گے، پریکٹیکلی کا ساتھ دیں گے، مدنی کاموں میں خود شامل ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل لیکن دعوت کی دھوم مچے گی، لیکن دعوت عام ہوگی، لوگ مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے، ان کی نماز وضو غسل کے مسائل ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ کے علاقوں میں فیضان نماز کورس کا اعلان ہو تو سب دوستوں کو دعوت دے کر فیضان نماز کورس میں شرکت کروائیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کی نماز ٹھیک ہوگی، ان کو سنتوں کا پیار ملے گا، انہیں نماز کو درست ادا کرنے کا ذہن ملے گا۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لے، نوجوانوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کے راستے پہ چلانا ہے، گناہ کے کاموں سے نکال کر اچھائی کی باتوں کے راستے پہ چلانا ہے۔ ہم نے مل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنی ہے۔ آرگومنٹ دینے سے، تبصرے کر دینے سے حالات چینج نہیں ہوتے۔ امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے صرف باتیں نہیں کی، عملی طور پر قربانیاں دی ہیں۔
اس راہ میں سفر کیے ہیں، فاقے برداشت کیے ہیں، جگراتے کیے ہیں، راستوں کی نیند قربان کی ہے، بھوک برداشت کی ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، امیر سنت نے شہر شہر سفر کیے ہیں، اور آج ہمارے سامنے دعوت اسلامی کا جو دنیا بھر میں سنتوں کا پیغام نظر آ رہا ہے، 80 سے زیادہ شعبہ جات جو نظر آ رہے ہیں، یہ آج امیر سنت کی وہ قربانیاں ہیں جو آپ نے دن رات سفر کیے، مشقتیں برداشت کی، لیکن اللہ پاک کسی کا خلوص ضائع نہیں کرتا، کسی کا اخلاص ضائع نہیں کرتا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ عز وجل یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ وہ نوجوان جو 20 سال میں اپنے باپ کے کہنے پر نمازی نہ بن سکا، وہ نوجوان آج امیر علیہ سنت کے بیان میں شرکت کرتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتا ہے، توبہ کر کے سنتوں کے راستے میں چل پڑتا ہے۔ ایک وہی نوجوان جو کل تک جمعہ تو جمعہ عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہی نوجوان آج مصلی امامت پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نوجوان وہ کل تک کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے روتے تھے، آج مدینے کی زیارت کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں۔ وہی نوجوان جو کل تک ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، آج ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتے نظر آ رہے ہیں۔ وہی نوجوان جو کل تک عیاشی کے اڈوں میں پڑے تھے، آج سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہی نوجوان جو کل تک فتنہ پھیلا رہے تھے، آج فتنوں کو روکنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہی نوجوان جو کل تک بے حیائی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، آج حیا کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہی نوجوان جو کل تک بدماشیاں کرتے تھے، آج مدینے والوں کی سنتوں کا درس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہی نوجوان جو کل تک جو ہے وہ گھر والوں کے لیے ایک روگ بن رہے تھے، وہی نوجوان آج اپنے گھر والوں کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈالتے نظر آ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے اسکول آف تھاٹ بدل دیا، سوچنے کا انداز بدل دیا، زندگی گزارنے کا ایک پاکیزہ انداز دے دیا۔ آئیے ہم سب سنتوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے، لیکن دعوت کو عام کرتے رہے۔ صحابہ کا پیار بھی ملے گا، اہل بیت کا ادب بھی ملے گا، اولیاء کا پیار بھی ملے گا، قرآن کی محبت بھی ملے گی، انبیاء کی محبت بھی ملے گی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی ملے گا۔ امیر علیہ سنت کی یہ برکت ہے، جس کی برکت سے ہم دیکھتے وہ نوجوان جو کل تک ہے جس کو دین کی سوجھ بوجھ کوئی نہیں تھی، صحابہ کا ادب نہیں تھا، اہل بیت کا پیار نہیں تھا، لیکن یہی نوجوان امیر علیہ سنت کی صحبت سنگت میں آتے ہیں، صحابہ کے ادب کرنے والے بن جاتے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کرنے والے بن جاتے ہیں، قرآن کا ادب کرنے والے بن جاتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ نیکی کی دعوت کا فائدہ ہے، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہے، سنتوں کے سانچے میں خود کو بھی ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، مدنی چینل عام کریں، مدنی چینل گھر گھر چلائیں، مدنی چینل کی برکت سے بھی گھر میں بہت الحمدللہ دینی ماحول بنتا ہے، سنتوں بھرا ماحول بنتا ہے، اور اس کے رسول ملتا ہے، پیار محبت کی باتیں ملتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعظیم و محبت ملتی ہے۔ مدنی چینل ایک بہت بڑا نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، اسے سمجھانے کا فائدہ، میں آپ کو اس کی مثال کے ذریعے بتاؤں، سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک نوجوان تھا اور بڑی پیاری اس کی آواز تھی، گانا گا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو گزرے، پرکاش کیے، اذان پڑھتا اور قرآن پڑھا کرتا، اس کو سمجھایا، آپ کے سمجھانے کا ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت اس نے موسیقی کے آلے توڑ دیے، موسیقی کے آلے توڑ، اور وہ اذان پڑھنے لگا، اذان پڑھتا تھا، لوگوں کے دل کھینچے چلے آتے ہیں نماز۔ سمجھاؤ، سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم مایوس ہو کے نہ بیٹھے کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں، اصل چیز ہمارے کردار کی پختگی بڑی ضروری ہے، ہمارے کردار کو پختہ ہونا ضروری ہے، ہمارے اپنے عمل میں کمی آ گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، لوگ قدموں میں گر گر کر کہا کرتے تھے جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیتے۔ انہوں نے لوگوں کو بکا دکھا دکھا کے نہیں کلمہ پڑھایا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نبی پاک کا پیار ان کے سامنے رکھا، اپنا کردار ان کے سامنے رکھا، اپنا اخلاق ان کے سامنے رکھا،
اور آپ کا چہرہ دیکھنے کا لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. کیسے کی جاتی ہے؟ اپنا کردار، اپنے جو ہے وہ معمولات کو چیک کریں. ہم لوگ بعض اوقات لین دین کے معاملے میں بڑی زیادتی کر رہے ہیں. بعض اوقات بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کاروبار میں بدتمیزی کر کے، بد اخلاقی کر کے، دل آزاری کر کے، گھر میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، ماحول میں اپنے آپ کو با اخلاق با کردار بنا کے رکھیں. کئی لوگ ظاہری حلیہ تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر کو ٹھیک نہیں کرتے. ظاہری طور پر تو نمازی بن گئے، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، حلیہ بھی ہے، اندر سے بڑے سخت کڑوے نفرتیں بانٹنے والے، صلح نہیں ہونے دیتے خاندان میں، ناراضیاں ختم نہیں ہونے دیتے، آکڑ نہیں ختم کرتے، تکبر نہیں جانے دیتے، غصہ نہیں جانے، اندر سے بڑے سخت اور کڑوے ہو جاتے ہیں. بدگمانیاں، غیبتیں، جھوٹ، بغض و کینہ، حسد، عناد، طرح طرح کی برائیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. مالک وراثت کے مسائل نہیں سیکھتے، بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ملاوٹ نہیں چھوڑتے. چہرہ دیکھو تو لگے کہ جناب علاقے کا کتب یہی بیٹھا ہے، لیکن مال میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، گودام میں 2 نمبر مال بھی پڑا ہے، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، ہیرا پھر بھی، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بس کاروبار میں سودا بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہا ہوتا ہے. چہرہ دیکھو تو لگے کہ ولی ہے اس علاقے کا. حال معاملات دیکھو، عجیب حال ہے. مال کی محبت اور مال کی ہوس میں اندھے ہو گئے. ویسوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاتے ہو تے لو بھی کیتی جاتے ہو، حج بھی کیتی جاتے ہو تے لو بھی کیتی جاتے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پھٹ مسیتی جاتے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاتے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اُتے تے دمبے کیتی جاتے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے پلیتی جاتے ہو، بس بھلائی بیٹھے ہو تے دفنا نیتی جاتے ہو. دسو تے صحیح بلے شانو اے کیتی جاتے ہو. اندر صاف نہیں کرتے اپنے، دنوں نماز تو پڑھتا نہیں، کئی نیتی کئی نہ نیتی، وہ کتنے کوٹے مل مل دھونا ہے، وہ تیرے اندروں کئی نہ پلیتی. دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں بھاج وڑنا ہے مسیتی. بلے شاہ چل ایسی پڑھی ہے کہ نہ کدے قضا نہیں کی. اپنے اندر کو صاف کرو، میں ختم کرو، تکبر ختم کرو، آجزی انکساری والے بنو. بندہ کہتے نا پھلا دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کٹ دریا، پھلا دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کٹ دریا، دریا دے وچ رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا. تیری گو نہیں مکری، پہلو اپنی میں مکا. اپنے اندر سے یہ تکبر ختم کرے اور اپنے نفس کو ستھرا کرے. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں تکبر اور گھمنڈ سے نکالتا ہے. آئیے عشق رسول کا پیکر بننے کے لیے نیت کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے. ہم دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر زندگی بھر کہتے رہیں گے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن بھی اور حسین بھی، حضرت معاویہ، ازواج نبی، والدین نبی. انشاءاللہ زندگی بھر اللہ کے محبوب کے پیاروں سے پیار کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب آخر تک رہنا ہے، جم کے رہنا ہے، کیمرے میں نہیں دیکھنا، مدنی مذاکرہ دیکھنا. آئیے ابھی علیہ سورج کی زیارت کرتے ہیں. اب یہ منا لیں گے اپنے بچوں اپنے ابو کو
اگر دوستی پکی ہوئی تو آئے دن